مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے۔ جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر کی کیفیت کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ یہ تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا رزق جتنا لکھ دیا ہے اسے مل کے رہے گا، اور یہ بھی طے ہے کہ جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں دیا ہے اس وقت سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا، اور یہ بھی طے ہے کہ جو کام جس وقت مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام اسی ہی وقت کرنا ہے۔ تو جب یہ باتیں طے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ چیز طے ہے تو پھر مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نصیب کا رزق مجھے مل جائے گا، میرا جو بھی معاملہ ہے وہ مجھ تک پہنچے گا، میرا رزق میرے پاس آ جائے گا، میرا نصیب میرے پاس آ جائے گا۔ لیکن یہاں پہ سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کی جاتی ہے۔ رزق اللہ نے لکھا ہے، مال و دولت اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ اور ذریعہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا، اپنے کام پہ جائے گا، وہاں سے اسے رزق ملے گا، وہاں سے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسے اس کا رزق ملے گا۔ جو چیز جہاں پہ اس کے لیے مقدر ہے وہ وہیں پہ ہو کے رہے گی۔ اگر کسی کے لیے کوئی برائی مقدر ہے، کوئی حادثہ مقدر ہے، یا کسی کے موت کہیں کسی خاص جگہ پہ مقرر ہے تو یہ خود بخود اسے کھینچ کے وہاں لے جاتی ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو چیزیں کشد آدمی را بزور، یک آب دانا دیگر خاک گور، کہ دو چیزیں انسان کو زبردستی اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایک اس کا رزق، اس کا پانی، اور دوسرا اس کی قبر کی مٹی انسان کو خود بخود اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں یہ خود چل کے چلا جاتا ہے، وہ جگہ کھینچ کے اسے بلا لیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو طے ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ یہ شخص اگر اللہ سے اس ذریعے سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کریں گے، اگر اس ذریعے سے نہیں مانگے گا، دعا نہیں کرے گا تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا بھی اسی طرح اس کے نصیب میں ہے کہ اگر اس نے مانگا تو مل جائے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ وظائف بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، 30واں پارہ سورہ ہمزہ جسے کہتے ہیں، یہ کام روزگار میں برکت کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ انسان اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رجوع کو دیکھتے ہوئے، اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے، اس کے مانگنے کی عاجزی اور انکساری کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں اور اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے سورہ ہمزہ کا ایک عمل ہے جو کہ روزانہ اگر تہجد کے وقت کوئی کر سکے تو بہت بہتر ہے، وگرنہ سورج کے طلوع سے پہلے پہلے، فجر کے بعد سورج کے طلوع سے پہلے پہلے یہ سورہ ہمزہ کا عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف رزق میں برکت ڈال دیں گے بلکہ رزق کے اندر فراوانی بھی ہوگی، فراوانی بھی کر دیں گے، اور اس فراوانی میں اللہ برکت بھی ڈال دیں گے جو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ ہوگا، خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ رزق میں برکت یہ ہے کہ اس کا رزق اس کے لیے خوشی کا باعث ہو، اس کا رزق اس کے لیے سکون کا باعث ہو۔ کثرت مال مقصود نہیں ہوتا، اصل چیز سکون ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ دل کا سکون پا لیتا ہے، جو میرے ذکر سے محروم رہ گیا وہ سکون سے محروم رہ گیا۔ تو اس لیے یہ سورہ ہمزہ کا عمل لازمی کرنا چاہیے۔ اس کا وقت میں نے بتایا کہ زیادہ بہتر ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے پہلے یہ کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت نہیں کر سکتا تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرے۔ بالکل مختصر عمل ہے، 19 مرتبہ سورہ ہمزہ پڑھنی ہے اور باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ ہر بار
پہلی بار میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز جن کی روزی تنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، اس میں کشادگی ہو جائے گی، اور جو لوگ رزق سے محروم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رزق کی ایسی راہیں بنا دیں گے جہاں سے اس کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ تو وظیفہ ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، سورہ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ سورہ مبارکہ 19 مرتبہ، سورہ ہمزہ 19 مرتبہ فجر سے پہلے تہجد کے بعد پڑھیں، یا اگر کسی سے رہ جائے یا نہ کر سکے تہجد کے وقت تو یہ پھر فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دیں گے، رزق میں برکت ہو جائے گی اور وہ سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو آسان رزق نصیب فرمائے اور سب کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔